آج جمادی الاول کی 8 تاریخ ہے اور دوسرا جمعۃ المبارک کا بڑا دن آ چکا ہے۔ آج جس گھر میں یہ خاص وظیفہ پڑھا جائے گا وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جائے گا۔ اللہ والوں، یہ اتنی جامع تسبیح ہے کہ جس بندے نے بھی اس وظیفے کو پڑھ لیا اللہ رب العالمین اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے، کیونکہ آج آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا قادرو کا ہے۔ یا قادرو اللہ پاک کا وہ صفاتی نام ہے جس کو پڑھنے سے اللہ پاک ہمارے دلوں کو منور کرتا ہے، کیونکہ اس کے معنی ہیں ایک قدرت رکھنے والے، اور اللہ پاک کی قدرت ذرے ذرے پر ہے۔ جس طرح قرآن پاک کی آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العالمین کی جو قدرت ہے وہ ذرے ذرے پر ہے۔ تو اللہ والوں، آج جمادی الاول کی 8 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گا وہ اتنا پائیدار عمل ہے کہ اگر آپ لوگوں نے یا قادرو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو اللہ پاک پورے سال کے دنوں کو پھیر دے گا، پورے سال کی کامیابی آپ کی جھولی میں ڈال دے گا، آپ کے رزق میں اتنی برکت اور رحمت ڈالے گا، آپ کے سمجھ میں ہی نہیں آئے گی کہ یہ دولت، یہ روپیہ، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ والوں، یہ دولت کا اتنا تیز ترین وظیفہ ہے کہ جب بھی جس بندے نے بھی اس وظیفے کو پڑھ لیا اللہ پاک اس کے قلوب کو منور کرتا ہے، اس کے گھر سے تنگ دستی اور غربت، بے برکتی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں، یا قادرو یہ رب کی بہت ہی مبارک صفت ہے، اور جب اس کو یا رزاقو کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا رزاقو کے معنی ہے اے روزی دینے والے، یعنی وہ ہستی جو اپنے بندوں پر رازق ہے، رزاق ہے، ان کی کفالت کرتا ہے، ان کے رزق کا ذمہ دار ہے۔ یعنی سمندر میں جو ہزاروں فٹ نیچے مچھلیاں تیر رہی ہیں، جو رہتی ہیں، وہاں پر ان کا بھی جو رازق ہے وہ رب العالمین ہی ہے۔ اس لیے آج جمادی الاول کی 8 تاریخ کو اور یہ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یا قادرو اور یا رزاقو کا یہ خاص عمل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس خاص وظیفے کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ اللہ والوں، یا رزاقو پڑھنے سے رزق کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اگر ایک دروازہ ہم پہ رزق کا کھل جائے تو ہمارا پورا گھر جو ہے وہ آرام سے سکون سے روزی اپنی جو ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ آج وہی عمل آپ کو دے کر جاؤں گا جس کو پڑھنے سے آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، آج کا یہ خاص عمل کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ یہ اتنا خاص وظیفہ ہے، اتنا مسترد وظیفہ ہے کہ جب بھی اس وظیفے کو جس بندے نے بھی پڑھا اللہ پاک اس کی ہر دعا اور اس کی تمام معاملات میں آسانی کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا آج یہ خاص عمل آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس کو پڑھنے کے بعد دولت آپ پر عاشق و مہربان ہو جائے گی اور آپ کا ساتھ مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی۔ بس آج آپ لوگوں نے جمادی الاول کی 8 تاریخ اور دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یا قادرو اور یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور نام ملا کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، صرف کچھ منٹ اس ویڈیو کو دے دو، اس کے بعد صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو، اور پھر دیکھنا اللہ پاک کس طریقے سے آپ کو نوازتا ہے اور غیب سے آپ کی مدد فرماتا ہے، کیونکہ اس عمل کی خاص بات یہی ہے کہ غیب سے آپ کی مدد ہوتی ہے، غیب سے آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے، غیب سے مدد ملتی ہے۔ اللہ والوں، جب اللہ پاک غیب سے نوازتا ہے نا تو پھر پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ رزق اور دولت کا انتظام کہاں سے ہو رہا ہے۔ آج یہ عمل آپ لوگوں کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں، کسی رحمت سے کم نہیں۔ صرف ایک بار اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھیے گا، اس کے بعد پھر اس کے معجزات کو اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھیے گا، کیونکہ یہ عمل جس نے بھی پڑھا اور بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا اللہ پاک اس کی ہر دعا، ہر حاجت قبول کرتا ہے، اس کے لیے آسانیاں کر دیتا ہے، رزق کے وافر مقدار میں اس کے لیے رستے استوار ہونے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ خاص تسبیح آپ لوگوں نے لازمی پڑھنی ہے، اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کی جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں جمادی الاول کی 8 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو آپ نے یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد ہر دعا قبول ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، اللہ رب العالمین آپ کو غیب سے نوازیں گے۔ اس لیے آپ لوگوں نے یہ خاص
اور मोजज़ाती वजीफा अल्लाह वालों के बताए हुए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। कोई गलती कोताही नहीं कीजिएगा, क्योंकि वक्त की भी कोई पाबंदी नहीं है और जगह की भी कोई कैद नहीं है। आप चाहो तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लो, चाहो तो नमाज जुमअतुल मुबारक के बाद पढ़ लो, चाहो तो नमाज असर मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल, आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। जब वक्त मिले, जब मौका मिले, आप इस अमल, इस वजीफे को पढ़कर अपनी किस्मत को 4 चांद लगवा सकते हैं। अब अल्लाह वालों आए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा, लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे नबी पाक से मोहब्बत का वास्ता, रोज़े जज़ा का वास्ता, आज जमादिल अव्वल की 8 तारीख और दूसरे जुमअतुल मुबारक का वास्ता, हम सब की तमाम परेशानियों को दूर कर दे। हमारे रिस्क में बेशुमार की बरकतें और रहमतें अता फरमा। मेरे मौला, हमें अपने सिवा कभी किसी का मोहताज ना बना। मेरे मौला, हमें गैब से नवाज दे, हमारे रिस्क में गैब से बेशुमार की बरकतें डाल दे, हमारे तमाम मामलात को सीधा कर दे। या रब्बे जुल जलाल, तू तो मांगने वाले को पसंद करता है, और ये मुबारक जुमअतुल मुबारक का दिन है, जमादिल अव्वल का महीना है। या रब्बे जुल जलाल, हमें अपनी रहमत से, अपनी शान से, अपने फजल से नवाज, गैब से नवाज दे। और जो मेरे बहन भाई परेशान हैं, कर्जदार हैं, मेरे मौला, उनके गैब से असबाब बना, गैब से उनके कर्जों को दूर फरमा दे, उनकी तमाम बीमारियों को दूर कर दे। या रब्बे जुल जलाल, तू तो मालिकों का मालिक है, बादशाहों का बादशाह है, नवाजने वाली ज़ात है, रहमत करने वाली ज़ात है। आज तेरी बारगाह में जो कोई बिलखुसूस इस वीडियो में जुड़कर दुआ कर रहा है, तेरे आगे हाथ फैलाए, तुझसे आरज़ू कर रहा है, तुझसे इल्तिजा कर रहा है, जो किसी वजह से हाथ नहीं उठा पा रहा, अल्लाह मेरे मौला, वो फिर भी दिल से जुड़ा हुआ है, उसकी भी तमाम तर परेशानियों को दूर कर दे। हम सब पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत अता फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा, रिज़्क़ हलाल अता फरमा, रिज़्क़ करीम अता फरमा, रिज़्क़ कसीर अता फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें हलाल कमाने की तौफीक अता फरमा, हराम के लुक़मों से बचा। या रब्बे जुल जलाल, अपने सिवा कभी किसी और का मोहताज ना बनाना। मेरे मौला, हमें अपने अलावा कभी किसी का मोहताज ना बनाना। या रब्बे जुल जलाल, बिलखुसूस गाज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा, उन सब पर अपनी ख़ास नज़र करम और नज़र रहमत फरमा दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हज़ारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए आप लोगों ने दुआ भी करनी है और लाजमी आप लोगों ने आमीन भी कहना, कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन लिखना है। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से करना है ज़रा ध्यान से समझिएगा। आप लोग बाज़ औक़ात चंद गलतियाँ कर जाते हैं, उनको समाअत कर लें। वजीफ़ा पढ़ते वक्त दाएं बाएं नहीं देखना। मकसद कोशिश करें कि अपनी आंखों को बंद करके वजीफ़ा करें और वजीफ़ा होने के बाद अपनी आंखों को खोल लें। या फिर अगर आप लोग आंखें को खोल के करना चाहते हैं तो नज़रें सिर्फ सजदे वाली जगह पर रखिएगा। जो मुसल्ले पर आप बैठे हुए जहाँ पर सजदा करते हैं वहीं पर अपनी नज़रों को रखें या अपनी गर्दन को झुका लें। इस तरीके से वजीफ़ा करें ताकि अल्लाह पाक की वहदानियत आप लोगों को मिल सके, रब की तवज्जो मिल सके। अदब के दायरे में बैठें। सबसे बड़ी बात, कोशिश करें कि अत्तहियात की हालत में बैठें। अगर आप लोगों का वजन ज़्यादा है, अत्तहियात की हालत में नहीं बैठ सकते, पाँव सुन हो जाते हैं, सो जाते हैं, तो फिर आप लोग चौकड़ी मार के, जिसे आलती पालती भी कहते हैं, चौकड़ी भी कहते हैं, आप लोग वैसे बैठ जाएं। लेकिन बैठना अदब के दायरे में है, अपने आप को समेट के है, सर झुका कर बैठना है। और फिर आप लोगों ने जो है बावजूद जब आप लोग बैठ गए, फिर आपने सबसे पहले ना आप लोगों ने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। बाज़ औक़ात हमारे गुनाह होते हैं जो हमारी पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज़ इस्तग़फ़ार करा करें, अल्लाह पाक से रोज़ाना अपने गुनाहों की तौबा करा करें
اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کریں، دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہاں نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں،
آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والو، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حی یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حی یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ پاک کے 2 نام ہیں، ایک نام ہے یا قادرو، دوسرا نام ہے یا رزاقو۔ یا قادرو کا مطلب ہے ایک قدرت والے، ایک قدرت دینے والے، ایک قدرت پہ ثابت قدمی، تو اللہ والوں، اور یا رزاقو جو ہے وہ رزق کے لیے ہے، یعنی اللہ پاک کو آپ پکاریں گے کہ میرے مولا تو قدرت والا ہے، تو مجھے رزق عطا فرما، یعنی یا قادرو اور یا رزاقو ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ 1 بار شمار کیا جائے گا۔ یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ 2 بار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا قادرو اور یا رزاقو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا، یا قادرو اور یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا، یا قادرو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادرو اور یا رزاقو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادرو اور یا رزاقو کو آپ نے صرف اور صرف یا قادرو اور یا رزاقو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادرو اور یا رزاقو پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، اللہ پاک کے 2 بڑے ہی خاص جلالی اسم اعظم ہیں، آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے 2 جلالی اسم اعظم یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قوت کاملہ کے ایک ایسے عکس ہیں جنہیں سمجھنا بھی دل کو ہلا دیتا ہے،
اور پڑھنا روح کو لرزا دیتا ہے۔ یہ محض کلمات نہیں بلکہ یہ وہ تجلیات ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہیں، جن سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جن سے ستم گری کی کمر جھکتی ہے اور جن سے کمزوروں کے دل میں طاقت اور سکون اترتا ہے۔ یا قہرو کے معنی ہیں سب سے بڑھ کر سب پر غلبہ پانے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دنیا میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور سمجھے، تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظلم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آخر کار اللہ ہی قہار ہے اور وہی سب پر غالب ہے، سب پر غلبہ رکھتا ہے۔ اور آؤ اب ذرا یا جبارو پر بھی غور کر لو۔ یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دباؤ کو انصاف دینے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ والوں، جب اس کو پکارا جائے اور توجہ کے ساتھ پکارا جائے، آنکھوں میں آنسو لیے یا پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے، جب آپ لوگ آخر میں یا قہارو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کی قوت، آپ کی طاقت، آپ کے دل میں یقین کریں ایک ایسا نور پیدا ہوگا جو کہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، آپ کے دلوں پر چڑھا ہوا زنگ بھی اتارے گا، آپ کی روح کو بھی پر نور کر دے گا۔ تو اللہ والوں، ان ناموں کو پڑھنے سے ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ یہ ان ناموں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں، طاقتور دشمن جو آپ کے ہوں گے، ان کی چیخیں نکال دے گا، ان کو رب کی پکڑ میں لے آئے گا، گرفت میں لے آئے گا۔ یہ ایسا نام ہے۔ تو اللہ والوں، آپ نے آخر میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ آپ پر جادو جنات کے جتنے ہی اثرات کیوں نہ ہو، اس نام کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے جسم سے چیخیں مارتے ہوئے وہ سب کے سب بھاگ جائیں گے۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا قہارو یا جبارو کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیں کیا کرنا ہے۔ جب آپ نے وظیفہ پڑھ لیا، اچھے انداز میں پڑھ لیا، اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے پڑھ لیا، اب اللہ والوں دعا کریں۔ دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، لمبی دعا مانگنی ہے۔ ہم لوگ دعاؤں کے اندر پتہ نہیں کیوں جلد بازی کرتے ہیں۔ ارے بھائی، اتنی محنت سے عمل کرا ہے، وظیفہ کرا ہے، اب دعا تو سکون سے مانگ لو، اب تو رب سے مانگنے کا وقت آیا ہے۔ تو اللہ والوں، جو لوگ دعا اچھے انداز میں مانگیں گے ان کی ہر حاجت بھی پوری ہوگی، ان کے راستے کی ہر رکاوٹ بھی ہٹے گی۔ آج کا دن بڑا خوبصورت ہے، اس عمل کو خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ اگر ہمارے اس چینل پر آپ لوگ نئے ہیں تو اس کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔